باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مکہ پہنچا، اور جب امام عالی مقام نے دور سے مکہ کے پہاڑ دیکھے تو سورہ قصص کی یہ آیت تلاوت کی، جسے جناب موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف نکلتے ہوئے تلاوت کیا تھا اور پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان شب جمعہ کو مکہ میں داخل ہوئے، اور 4 ماہ 5 دن مکہ میں امام علیہ السلام نے قیام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ دوسرے ممالک سے جو عمرے کے لیے مکہ میں موجود تھے، جو جوک در جوک آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے ارد گرد لوگ آ کے بیٹھتے، آپ کی گفتگو کو سنتے، اور جو کچھ آپ ارشاد فرماتے اسے وہ قلم بند کرتے تھے اور لکھ لیا کرتے تھے۔ مکہ میں امام کی قیام گاہ کے متعلق بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کے گھر میں امام علیہ السلام نے قیام کیا، جبکہ بعض مورخین نے شعب علی کو امام علیہ السلام کی قیام گاہ قرار دیا، لیکن دونوں اقوال میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ عباس بن عبد المطلب کا گھر بھی شعب علی میں ہی تھا۔ اس وجہ سے دونوں قسم کے قول یہ حقیقت میں ایک ہی قول ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اتنے بڑے مکہ میں، بھرے مکہ میں جناب عباس بن عبد المطلب کے گھر ہی کو اپنی قیام گاہ کیوں قرار دیا؟ کیا آپ کا کوئی سیاسی ہدف تھا، یا کوئی تبلیغی ہدف تھا، یا کسی اور کے گھر رہ کر امام کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے، یا امام علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ کسی اور کے گھر رکے تو بنو امیہ کی حکومت اس صاحب خانہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یا امام علیہ السلام مکہ میں کسی کے گھر میں قیام کر کے اسے اہمیت نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ کسی بھی شخص کے گھر میں امام کا قیام کرنا کسی مصلحت کے مطابق ہوتا، جس سے اس صاحب خانہ کی سیاسی یا معاشرتی شخصیت کو مقبولیت حاصل ہو سکتی تھی۔ یا عباس بن عبد المطلب کے گھر رہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوائے جناب عباس کے گھر کے مکہ میں بنو ہاشم کا کوئی گھر ہی نہ تھا، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی ہاشم کے وہ افراد جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جناب عقیل نے ان کے گھروں کو اس خوف سے فروخت کر دیا تھا کہ بنو امیہ ان کے گھروں کو نیلام نہ کر دیں، جیسا کہ قریش نے بنو ہاشم کے کئی خالی گھر دیکھ کر انتقام کی خاطر ان گھروں کو نیلام کر دیا تھا۔ چونکہ جناب عباس نے ہجرت نہیں کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس لیے ان کا گھر نیلام ہونے سے بچ گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف فتح مکہ کے وقت اشارہ کیا جب انہیں کہا گیا تھا الا تنزل دارک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ اپنے گھر میں قیام نہیں کریں گے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِن دَارٍ، کیا عقیل نے ہمارا کوئی گھر چھوڑا ہے کہ جسے فروخت نہ کیا ہو؟ لیکن اگر ان تمام تاریخی اسباب کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کا جناب عباس کے گھر میں قیام کرنے کا سبب ان اسباب میں سے کسی ایک سبب میں بھی منحصر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سارے کے سارے اسباب درست سبب قرار پا سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام ان میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے یا تمام اسباب کی وجہ سے ابن عباس بن عبد المطلب کے گھر میں رکے، کیونکہ جناب عباس ایک اہم شخصیت تھے، جس وجہ سے امام علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت کے گھر میں قیام کرنا تھا
جو خود کسی تعارف کا محتاج نہ ہوتا، تاکہ امام علیہ السلام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے، اور یوں امام علیہ السلام اپنے سیاسی اور تبلیغی ہر قسم کے اہداف کو حاصل کر سکتے تھے۔ اور یہ بھی سبب تھا کہ بنو ہاشم کے گھروں میں سے فقط جناب عباس کا ہی گھر نیلام ہونے سے رہ گیا تھا، لہٰذا یہ تمام اسباب اپنی جگہ درست ہیں اور ان تمام اسباب کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر امام عالی مقام نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ امام علیہ السلام کی طرف اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ اتنا زیادہ تھا کہ فقط ایک دن میں 600 خط مکہ میں امام علیہ السلام کو موصول ہوئے، جبکہ اہل بصرہ کی طرف سے اس دورانیے میں ایک خط بھی امام عالی مقام کو موصول نہیں ہوا تھا۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ امام عالی مقام پہلے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دیتے، پھر اہل بصرہ کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا اور اہل بصرہ کی طرف خود خط لکھنے کی ابتدا کی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ امام معصوم نے اہل بصرہ کی طرف خط لکھنے کی ابتدا کیوں کی؟ تاریخ اسلامی کا ادنا مطالعہ رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ شام کی طرح بصرہ و کوفہ مکمل طور پر اموی حکومت کے تابع نہ تھا، بلکہ کوفہ اور بصرہ میں محبان علی ابن ابی طالب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لیکن کوفہ و بصرہ میں ایک تاریخی فرق یہ تھا کہ بصرہ میں انصار علی ابن ابی طالب کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امیر المومنین کی مدد کرنے میں ایک خصوصی موقف اور ایک خاص نظریہ رکھتے تھے اور رائے رکھتے تھے، اور اموی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں اہل کوفہ کی نسبت زیادہ متحرک نظر آتے تھے۔ باوجود اس کے کہ اس وقت بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کی بصرہ پہ مکمل گرفت تھی، جبکہ کوفہ کا گورنر ایک انتہائی کمزور شخص جسے تاریخ نے نعمان بن بشیر کے نام سے یاد کیا ہے، انتہائی کمزور تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اہل کوفہ آزادی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط لکھتے رہے، لیکن اہل بصرہ ایک ظالم اور متشدد گورنر کے ماتحت تھے اور وہ آسانی سے خط نہ لکھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے خود ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک سلیمان نامی غلام کے ہاتھ اہل بصرہ کے اشراف اور اہم ترین شخصیات کی طرف خط لکھا، جس خط کے الفاظ اور متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی خلقہ، اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں سے محمد مصطفیٰ کو برگزیدہ کیا، وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ، اور انہیں منصب نبوت عطا کر کے معزز اور مکرم بنایا، وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور اپنے منصب رسالت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اختیار کیا، ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر اللہ نے ان کی روح انور کو قبض کر کے اپنے مقدس جوار میں بلا لیا، وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ نے بندگان خدا کی خیر خواہی چاہتے ہوئے ان تک وہ تمام دین پہنچا دیا جس کے ساتھ انہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام خط میں لکھتے ہیں کہ وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم محمد کے اہل و عیال تھے، ان کے اوصیاء اور ان کی مسند کے وارث تھے۔ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، امت محمد نے ہمارے حق کو ہم سے چھین لیا، ہم خاموش ہو گئے
اور ہم نے امت محمد کے پارا پارا ہونے کو پسند نہ کیا، وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ اور ہم نے امن و عافیت کو پسند کیا، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّى جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول کی مسند پہ جو بیٹھے تھے ہم ان کی نسبت اس مسند خلافت پہ بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ میں نے اپنا خط اپنے قاصد کو دے کے آپ کی طرف روانہ کیا ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسین آپ کو کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْیَتْ کیونکہ سنت رسول خدا مٹائی جا چکی ہے اور بدعت زندہ کی جانے لگی ہے۔ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي اگر اے اہل بصرہ میری بات کو سنو گے، وَتُطِيعُوا عَمْرِي اور میرے حکم کی اطاعت کرو گے، اہدکم سبیل الرشاد اہدکم سبیل الرشاد تو میں تمہاری بھلائی کے رستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط کا وہ متن تھا جو امام علیہ السلام نے بصرہ کے اشراف اور اہم شخصیت کی طرف لکھا تھا، جبکہ اس کی مزید تفصیل اور اس کے بعد کے واقعات آئندہ قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔